सऊदी अरब में तवानाई तनसीबात पर हमले, पाकिस्तान का इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद में टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती और मुकम्मल हिमायत का इआदा। कहा, पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम हमेशा अपने सऊदी भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी क़यादत और अवाम ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के तहम्मुल और दानिशमंदी के मुजाहिरे को सराहा। बोले, पाकिस्तान दीगर मुल्कों से मिलकर भरपूर अमन कोशिशें कर रहा है। वलीअहद ने खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों की शदीद मुसम्मत। शुरा ने कहा कि सऊदी अरब पर हमले गैर ज़रूरी कशीदगी है। ईरान के हमले तनाज़े के हल की मुखलसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुज़ाहरा किया। सऊदी अरब की इस कोशिश से सालसी और सिफारती हल की राह हमवार हुई। फोरम ने मशरिक़ वस्ता में एक जंग के खात्मे के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान फाल रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान सिक्योरिटी कामयाबियों से दुनिया में हैसियत को बेहतर बनाने पर गामजन है। खित्ते की तेजी से बदलती कशीदा सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कई वफाक़ी वज़रा शरीक। इजलास में हालिया सूरत हाल पर गौर। ईरान की जानिब से सऊदी अरब की तेल तनसीबात और तवानाई के मराकज़ पर हमलों पर इजहार तशवीश। इजलास के शुरका ने कहा कि ऐसे इक़दाम कशीदगी में कमी के बजाय बढ़ाने का बाइस बन सकते हैं। इक़दाम खित्ते में अमन को सबूताज करने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। इसराइल ने गुज़श्ता रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया। ईरान ने उसके जवाब में सऊदी अरब के ऑयल डिपो पर बड़ा हमला किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा कि कल तक हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, चीज़ें मस्वत समत में आगे बढ़ रही थी। अब भी कोशिशों में चीज़ों को जिस हद तक हो संभाला जाए, दुआ करें चीज़ें बेहतर की जानिब जाएं। पाकिस्तान ने इस सूरत हाल में हर मुमकिन कोशिश की है। पाकिस्तान अमन की इस कोशिश को जारी रखे हुए है। बहुत सी बातें हैं जो तफसील से करने वाली हैं, लेकिन वक्त आने पर होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार अहम है। ईरान की तरफ से सऊदी अरब पर हमला किया गया है, इसका जवाब कोई नहीं है। और जुबैल के शहर को हिट करना, वहाँ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। सऊदी मईशत को निशाना बनाना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सऊदी अरब पर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं यह काबिल कबूल नहीं है। सऊदी अरब पर हमलों से कशीदगी मजीद बढ़ेगी। हरमैन शरीफैन पूरी दुनिया के लिए मुक़द्दस मकाम और अक़ीदत की जगह है। सऊदी अरब को निशाना बनाने से पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। पाकिस्तान ने इसीलिए ईरान के हमलों की खुलकर मुखालिफत की है। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में सऊदी अरब का क्या कसूर है? सऊदी अरब की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। ईरान का सऊदी अरब के बड़े सनती मराकज़ पर बड़ा हमला। पासरान इनकलाब ने कहा कि उसने सऊदी अरब के शहर जबील में पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले किए हैं। ये हमले शिराज में पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर इसराइली हमलों के जवाब में किए गए। पासरान इनकलाब के मुताबिक जबील में अमरीकी कंपनियों सिद्रा, एक्सन मोबिल और डार्क केमिकल को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। जोश जमा में अमरीकी कंपनी शोर्डन फिलिप्स की मलकियत पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को डेडलाइन का काउंटडाउन, सिर्फ 8 घंटे बाकी। अमरीकी सदर की ईरान को एक बार फिर धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आज रात एक पूरी तहजीब खत्म हो जाएगी जो फिर कभी वापस नहीं आएगी। वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन मुमकिन तौर पर होगा। आबना हुर्मुज़ खोलने की आखिरी डेडलाइन करीब आ रही है। आज रात दुनिया के तवील और पेचीदा तारीख का हम लम्हा जानेंगे। वो ईरान में मुकम्मल रजीम चेंज चाहते हैं। 47 साल की धौंस, बदनवानी और मौत का सिलसिला खत्म हो जाएगा। खुदा ईरानी अवाम की हिफाजत करे।
اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی صدر پر جنگ بندی نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ ایک اسرائیلی اہلکار کا انکشاف، کہا نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہدایت کی کہ فی الحال جنگ بندی نہ کریں۔ نیتن یاہو نے اس وقت جنگ بندی کے ممکنہ خطرات پر اپنی تشویش کا اظہار کر دیا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بتایا کہ اگر ایران امریکی مطالبات پر راضی ہو گیا تو جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ وہ ایران سے تمام یورینیم کی حوالگی اور دوبارہ افزودگی نہ کرنے کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ٹرمپ کی دھمکیوں ایران جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل $116 فی بیرل پر ٹریڈ ہوا۔ برنٹ خام تیل کے $111 فی بیرل میں سودے ہوئے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 465 پوائنٹس کا اضافہ، مارکیٹ 1,51,673 پر بند ہوئی۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان رہا۔ جاپان، چین اور تھائی لینڈ کی مارکیٹوں میں معمولی اضافہ، انڈونیشیا اور ہانگ کانگ کی مارکیٹوں میں کمی۔ پاکستان میں سونا 3,000 روپے سستا، فی تولہ قیمت 4,88,462 روپے ہو گئی۔ مہم سندھ کے سوا پورے ملک میں مارکیٹوں کی رات 8 بجے بندش۔ پنجاب میں دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری۔ ہوٹل، ریسٹورنٹس اور شادی ہال رات 10 بجے بند ہوں گے۔ میڈیکل سٹورز، تندور، بیکریز، ڈیریز، شاپس پابندی سے مستثنی ہیں۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، جی بی اور آزاد کشمیر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار رات 9 بجے تک کھلے رکھنے کی اجازت ہوگی۔ سندھ کے حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، بجلی کی فراہمی کے لیے طویل مدتی منصوبہ بندی اور بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر ملکی برآمدات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں بجلی کی پیداوار میں قابل تجدید توانائی کا مناسب حصہ ہونے کی وجہ سے توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا۔ وزیر اعظم کی بیٹری توانائی اسٹوریج سسٹم کے منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت، کہا شمسی توانائی اور دیگر قابل تجدید توانائی کے ذرائع ہی بجلی کے شعبے کا مستقبل ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پی ایس ڈی پی میں 100 ارب روپے کا کٹ لگایا گیا، چھوٹے کسانوں کا سبسڈی کے ذریعے خیال رکھا جا رہا ہے۔ 14 مارچ سے 4 اپریل تک 129 ارب روپے کی سبسڈی دے چکے ہیں۔ کئی ملکوں میں راشننگ شروع ہو چکی ہے۔ یو اے ای میں پیٹرول 30 اور ڈیزل 70% مہنگا ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے کفایت جاری مہم پر مکمل عمل درآمد کی ہدایت کی۔ 26 ادارے نجکاری کمیشن کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے آئی ایم ایف کو گورننس اینڈ اینٹی کرپشن اصلاحات تیز کرنے کی یقین دہانی، سرکاری افسروں کے اثاثے دسمبر 2026 تک پبلک کرنے کا بھی فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق چھان بین کے لیے بینکوں کو سرکاری افسروں کے اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ لوٹی گئی دولت بیرون ملک سے واپس لانے کے لیے عالمی معاہدوں میں بہتری کا بھی پلان۔ منجمد، ریکور شدہ اور واپس لائے گئے اثاثوں کا ڈیجیٹل ڈیٹا بیس تیار کیا جائے گا۔ کرپشن کے خطرات کم کرنے کے لیے 10 بڑے محکموں کی نشاندہی کی جائے گی۔ حکومت ہر 6 ماہ بعد اصلاحات کی رپورٹ جاری کرے گی۔ وزیر اعظم نے وزارت خزانہ کو فی الحال کسی قسم کا منی بجٹ لانے سے روک دیا ہے۔ صورتحال کو دیکھ کر معاشی فیصلے کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ تمام شراکت داروں اور آئی ایم ایف سے بات چیت کی جائے گی۔ حکومت کا آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ جون کی بجائے مئی میں پیش کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، نیشنل ٹیرف کمیشن کی معیاری کارکردگی کے لیے اصلاحات کا جائزہ۔ وزیر اعظم کی نیشنل ٹیرف کمیشن کی تمام سرگرمیوں کو مکمل ڈیجیٹلائز کر کے شفافیت اور معیار کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا صوبے کے 17 اضلاع میں فری ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، ٹرانسپورٹ کرائے پر آئل پرائز کے اثرات کی رپورٹ پیش کی گئی۔ مزید عوامی ریلیف کے لیے نئے احکامات جاری کیے گئے۔ گجرانوالہ، ملتان اور سیالکوٹ میں فری ٹرانسپورٹ پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی گئی۔ فی کلومیٹر ٹرانسپورٹ کرایوں کا تعین کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پنجاب میں آٹے اور دالوں کا نرخ دیگر صوبوں سے کم ہے۔ صوبے میں دال اور چنے کا وافر سٹاک بھی موجود ہے۔
تاجروں کو ناراض کر کے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، حکومت سندھ نے عوام کے ریلیف کے لیے 35 ارب روپے کا پیکج دیا۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام ایمن کی پریس کانفرنس کہا کہ سندھ میں 67 لاکھ موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں، حکومت نے موٹر سائیکل ٹرانسفر فیس مفت کر دی ہے، 15,000 افراد نے ٹرانسفر کروا لی ہے، چھوٹے کسانوں کو فی ایکڑ 1500 روپے دینا شروع کر دیا ہے، ٹرانسپورٹر سے مذاکرات کیے ہیں، ان کو بھی سبسڈی دی جائے گی۔ کفایت شعار اقدامات پر عمل درآمد کے لیے حکومت بلوچستان کے سخت فیصلے، غیر متعلقہ افراد کے زیر استعمال سرکاری گاڑیوں کی واپسی کا حکم جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت قومی کفایت شعار اقدامات پر جائزہ اجلاس، تمام سرکاری گاڑیوں کا آڈٹ ہوگا، ایندھن صرف تصدیق شدہ گاڑیوں کو جاری کرنے کا فیصلہ، 2005 سے پرانی سرکاری گاڑیوں کی مرحلہ وار نیلامی کی منظوری، دفتری اوقات کے بعد سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی، خلاف ورزی پر متعلقہ افسر کے خلاف کارروائی ہوگی، اجلاس میں فیصلہ۔ تمام دہشت گرد پراکسی عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو ختم کریں گے، آپریشن غصب للحق کی رفتار برقرار رکھی جائے گی۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا عزم، کہا دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا، پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کے استعمال کو مکمل ختم کیا جائے گا۔ فورم نے بھارت کے جھوٹے فلیگ آپریشن کے بیانیوں کو مسترد کیا، کہا بھارت کے اس طرح کے ہتھ کنڈے عالمی سطح پر بے نقاب ہو چکے۔ فورم کا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ ملک کے بیشتر حصوں میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان، میاں والی سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے، کراچی میں سمندری ہوائیں بحال، آسمان پر سرمئی بادلوں کا بسیرا، پشاور میں ورسک روڈ بڑھنی نالے میں طغیانی، پانی قریبی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور گھروں میں داخل، مالاکنڈ میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سوات موٹر وے شاہکوٹ پلئی کے مقام پر بند کر دی گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں 10 اپریل تک وقفے سے بارشوں اور ژالہ باری کا امکان ہے۔ پاکستان ترکی ہائی لیول ملٹری ڈائیلاگ گروپ کا 20واں دور مذاکرات راولپنڈی میں وزارت دفاع میں ہوئے۔ پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی، ترک وفد کی قیادت جنرل لیونت ارگن نائب سربراہ ترک جنرل سٹاف نے کی۔ دفاعی اور عسکری تعاون، دفاعی صنعت میں اشتراک، تربیت اور استعداد کار میں اضافے پر بات چیت، دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات اور دفاعی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔